اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام واجب الاحترام السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دعا گو ہوں اللہ پاک پروردگار جل جلالہ آپ سب کے جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، دین پر استقامت عطا فرمائے، اور اللہ پاک پروردگار ہم سب کو ہر طرح کے شر سے محفوظ فرمائے، آمین اللہم آمین۔ انشاءاللہ عز و جل تمام واجب الاحترام ہم آج پارہ نمبر 6 اور سورۃ النساء مبارکہ کا رکوع نمبر 22 آج ہم تلاوت کریں گے، اور دیکھتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں قرآن حکیم کا فہم و ادراک عطا فرمائے اور اس کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ رکوع نمبر 22۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک فقالوا أرنا الله جہرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات فعفونا عن ذلك وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله عليه وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليم لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل عليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيم۔ صدق اللہ العظیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو مہربان ہے اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ رکوع نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسألک اہل الکتابی، کہ آپ سے اہل کتاب سوال کرتے ہیں، یسألک آپ سے سوال کرتے ہیں، آپ سے پوچھتے ہیں، آپ سے مطالبہ کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اہل الکتابی جو اہل کتاب ہیں، اہل کتاب کون تھے؟ عیسائی اور یہودی، تو وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں کہ انت نزیل علیہم، کہ آپ ان کے اوپر نازل کروا دیں، آپ ان کے اوپر اتروا دیں کتاب من السماء، یا آسمان سے کتاب۔ فقط سألوا موسیٰ اکبر من ذالک، تو وہ سوال کر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فقط، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اس طرح کے جو سوال ہے نا، اس سے بھی بڑی بات کا جو سوال ہے، من ذالک اکبر من ذالک، اس سے بھی بڑی بات کا سوال وہ موسیٰ علیہ السلام سے کر چکے ہیں۔ فقالوا ارنا اللہ جہرۃ فاخذتهم الصاعقۃ بظلمهم، تو سوال انہوں نے کیا کیا تھا کہ انہوں نے کہا تھا ارنا اللہ، کہ موسیٰ ہمیں اللہ کا کھلم کھلا یعنی ظاہری طور پر اللہ تعالیٰ کا دیدار کراؤ، دکھاؤ ہمیں، یعنی کہ اللہ، تو ان کو پھر ان کی یہ جو گستاخی تھی، ان کی یہ جو بدتمیزی تھی، اس کے اوپر پھر اخذتهم الصاعقۃ، جو بجلی کی کڑک تھی، ان کے ظلم کے سبب اس بجلی کی کڑک نے ان کو پکڑ لیا تھا۔ ثم اتخذوا العجل من بعدی، تو اللہ کہتا ہے پھر انہوں نے بچھڑا بنا لیا تھا اس کے بعد کہ ما جاءتهم البینات، کہ ان کے پاس کھلی دلیلیں آ چکی تھیں۔ فعفونا عن ذلک، پھر ہم نے بخش دیا تھا ان کا یہ جو عن ذلک، اس سے بھی، یعنی کہ یہ جو سنگین جرم انہوں نے کیا تھا کہ اللہ کی ذات میں شرک کر لیا تھا بچھڑا بنا کے، اللہ کہتے ہیں ان کا یہ جو سنگین قسم کا یہ جو جرم تھا نا، ہم نے یہ بھی بخش دیا تھا۔ وآتینا موسیٰ سلطان مبین، اور ہم نے موسیٰ کو واضح غلبہ عطا فرمایا۔ ورفعنا فوقہم الطور،
تو اللہ کہتا ہے اور ہم نے ان کے اوپر طور کو بلند کر دیا تھا، ہم نے ان کے اوپر طور کو فوقہم طور، ان کے اوپر طور کو بلند کر دیا تھا، بے میثاق میں ان سے پختہ وعدہ لینے کے لیے، وقلنا اور ہم نے فرمایا، اللہ کہتا ہے ہم نے فرمایا لہم ادخلوا الباب سجدا کہ اس دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ، وقلنا لہم لا تعدوا فی السبت اور ہم نے انہیں فرمایا تھا کہ حد سے نہ بڑھنا، لا تعدوا یعنی کہ حد سے تجاوز نہ کرنا، زیادتی نہ کرنا اس معاملے میں، فی السبت کس معاملے میں، سبت کے معاملے میں، سبت ہفتے کے دن کو کہتے ہیں، سیچرڈے کو عربی میں سبت کہتے ہیں، تو ہفتے کے والے دن حد سے نہ بڑھنا، واخذنا منہم میثاقا غلیظا اور ہم نے ان سے اس بات کے اوپر پختہ وعدہ لیا تھا، فبما نقضہم میثاقہم اور انہوں نے یہ جو پختہ وعدہ تھا اس کو توڑ دیا تھا، تو اللہ کہتا ہے کہ ان کے اوپر جو لعنت اللہ کہتا ہے ہم نے ڈالی تھی نا، اپنی رحمت سے محروم کیا تھا، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنے وعدے کو توڑ دیا تھا، وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ اور اللہ کی آیتوں کا انکار کیا تھا، وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بغیر الحق اور انہوں نے انبیاء کو جو اللہ کے نبی تھے ان کو ناحق انہوں نے بغیر حق کے انہوں نے بنا حق کے یعنی ناحق انہوں نے انبیاء کا قتل کیا تھا، وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ اور اس کے لیے وہ کہتے تھے یعنی کہ بڑے گستاخانہ بڑے بے ادبانہ انداز میں کہتے تھے کہ ہمارے دلوں کے اوپر غلاف چڑھے ہوئے ہیں، یعنی کہ اس لیے ہمارے دلوں کے اوپر کسی کی بات کا کوئی اثر ہی نہیں ہوتا، غلف یعنی کہ غلاف پردہ ہمارے دلوں کے اوپر پردے ہیں، بل طبع اللہ علیہ بکفرہم اللہ کہتا ہے یوں نہیں ہے بلکہ اللہ نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی ہوئی ہے ان کے کفر کی وجہ سے، فلا یؤمنون الا قلیلا اس وجہ سے وہ ایمان نہیں لائیں گے مگر تھوڑی سی تعداد، وبکفرہم وقولہم علی مریم بہتانا عظیما اللہ کہتا ہے اور ان کے کفر کے باعث ان کے کفر کے باعث اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ جو انہوں نے کفر کیا تھا نا اس کے باعث اللہ کہتا ہے وہ کیا کہتے تھے، وہ حضرت مریم علیہ السلام کے اوپر بہتان عظیم بہت بڑا بہتان عظیم باندھا کرتے تھے، بہتان عظیم بہت بڑا بہتان لگایا کرتے تھے، وقولہم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ اور ان کے اس قول سے کہ اللہ کہتا ہے وہ کہتے تھے کہ ہم نے قتل کر دیا ہے مسیح عیسیٰ اور حضرت مریم کا جو بیٹا ہے عیسیٰ مسیح ہم نے اس کو قتل کر دیا ہے جو رسول اللہ اللہ کا رسول ہے، وما قتلوہ اور حالانکہ اللہ کہتا ہے نہ اور نہ ما قتلوہ نہ اس کو انہوں نے قتل کیا ہے، وما صلبوہ اور نہ اسے یہ سولی چڑھا سکے ہیں یعنی صلیب دی ہے، ولیکن شبیہ لہم بلکہ اللہ کہتا ہے ان کی تو جو حقیقت ہے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو حقیقت ہے وہ تو مشتبہ ہو گئی ہے ان کے لیے، ان الذین اختلفوا اور اللہ کہتا ہے کہ اور یقیناً جنہوں نے اختلاف کیا فی ہے اس بارے میں اس معاملے میں لا فی شک منہ تو وہ بھی شک شبے میں ہے ان کے متعلق، ما لہم بہ من علم الا اتباع الظن تو اللہ کہتا ہے نہیں ان کے پاس اس امر کا کوئی بھی صحیح علم سوائے اس کے کہ وہ پیروی کرتے ہیں گمان کی، اللہ کہتا ہے زن کہتے ہیں گمان کو، اور زن دو طرح کا ہوتا ہے، ایک اچھا گمان ہوتا ہے ایک برا گمان ہوتا ہے، اللہ کہتا ہے وہ صرف اپنے گمان کی پیروی کرتے ہیں، وما قتلوہ یقیناً اور انہوں نے اسے یقیناً نہیں قتل کیا، ما قتلوہ اس کو نہیں قتل کیا، بل رفع اللہ علیہ اب اللہ تعالیٰ یہاں پر خود بتا رہے ہیں کہ بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا ہے، بلکہ رفع اٹھا لیا ہے، رفع بلندی کی طرف اوپر کی طرف اٹھا لیا ہے، اس کو کی ضمیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف لوٹ رہی ہے یعنی ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا ہے، وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا اور اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے بے شک، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ اور کوئی ایسا نہیں ہوگا اہل کتاب سے مگر وہ ضرور ایمان لائیں گے مسیح پر ان کی موت سے پہلے، قبل موت ہی ان کی موت سے پہلے، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا اور قیامت کے دن وہ ان کے اوپر گواہ ہوں گے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے اوپر یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کے اوپر گواہ ہوں گے، فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ اللہ کہتا ہے وہ انہوں نے یہ جو ظلم ڈھایا یہود کے حوالے سے تو ہم نے ان کے اوپر جو پاکیزہ چیزیں تھیں جو حلال کی گئی تھی أُحِلَّتْ لَهُمْ جو اللہ کہتا ہے وہ حلال کی گئی تھی، اللہ کہتا ہے ہم نے ان کو ان کے اوپر حرام کر دیا، وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا اور بوجہ روکنے یہود کے اللہ کہتا ہے اللہ کے راستے سے بہت لوگوں کو یعنی کہ بہت لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنے کی وجہ
وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہودیوں کے اوپر بہت ساری ایسی پاکیزہ حلال چیزیں تھیں کھانے پینے والی، لیکن ہم نے ان کو ان کے اوپر حرام کر دیا تھا۔ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، اور اللہ کہتے ہیں یہ ان کے سود کی وجہ سے بھی، یہ سود لے یعنی یہودیوں کے بارے میں یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس وجہ سے بھی کہ یہ سود لینے والے تھے، وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، حالانکہ اس سے ان کو منع کیا گیا تھا، یعنی سود لینے سے ان کو منع کیا گیا تھا۔ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور اس وجہ سے بھی کہ لوگوں کے مال ناحق کھانے سے بھی ان کو منع کیا گیا تھا، لیکن یہودی یہ سارے کام کرتے تھے۔ تو اللہ کہتے ہیں وَأَعْتَدْنَا، اور ہم نے پھر تیار کر رکھا ہے للکافرین، کافروں کے لیے، منہم، ان میں سے عذاب علیم، دردناک عذاب، استغفر اللہ، یعنی کہ ان کے ان تمام کرتوتوں کی وجہ سے جو اللہ نے منع فرمائے تھے، اس کے باوجود وہ یہ سب کرتے تھے نا، تو اللہ کہتا ہے ہم نے کافروں کے لیے ان میں سے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، استغفر اللہ۔ لیکن الراسخون فی العلم منہم، لیکن اللہ کہتا ہے علم میں ان میں سے وہ بھی لوگ ہیں جو پختہ ہیں، والمؤمنون یؤمنون، اور جو مسلمان ہیں ایمان لاتے ہیں، بما انزل الیک، جو تیری طرف اتارا گیا، نازل کیا گیا، وہ یعنی تیری طرف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا، والمقیمون الصلاۃ، اور وہ نماز کو صحیح ادا کرنے والے ہیں، والموتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ کے دینے والے ہیں، والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور وہ اللہ اور روز آخرت کے ساتھ ایمان لانے والے ہیں، اولئک، اللہ کہتا ہے یہی وہ لوگ ہیں، سنؤتیہم اجرا عظیما، جنہیں ان قریب ہم اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ سبحان اللہ، صدق اللہ العظیم۔ تمام واجب الاحترام پارہ نمبر 6 سورۃ النساء مبارکہ کا رکوع نمبر 22، اس کی آیت نمبر 153 153 ایک واقعے کی طرف اشارہ کرتی ہے جس میں کعب بن اشرف، یہ یہودیوں کا بڑا لیڈر تھا اپنے اس زمانے میں، تو یہ کعب بن اشرف چند یہودیوں کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آ کر کہنے لگا کہ ہم آپ پر ایمان لانے کے لیے تیار ہیں، بس آپ ہماری چھوٹی سی شرط پوری کر دیں کہ جیسے ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام پر لکھی لکھائی تورات آسمان سے اتری تھی نا، آپ ایسی کوئی کتاب اتروا دیں تو ہم آج ہی کلمہ پڑھ لیں گے۔ یہودیوں کا یہ مطالبہ صرف حجت بازی کے لیے تھا جس کے وہ ہمیشہ سے عادی تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں آیت 153 میں اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعجب کو دور کرنے کے لیے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے اوپر حیران نہ ہوں، یہودیوں کی اس بات کے اوپر آپ حیران پریشان نہ ہوں، یہ لوگ تو اس سے بھی بڑی انوکھی فرمائش اپنے پیغمبر موسیٰ سے کر چکے ہیں کہ ہمیں خدا کا بے پردہ دیدار کراؤ تب ایمان لائیں گے، اور اس گستاخی کی سزا انہیں یہ دی گئی کہ بجلی کی کڑک نے انہیں آ لیا، استغفر اللہ۔ اللہ نے ان کی حجت بازی کا دوسرا واقعہ یہ بیان فرمایا کہ موسیٰ کے صداقت کے روشن معجزات آنکھوں سے مشاہدہ کرنے کے بعد جب سامری نے سونے کا بچھڑا بنا کر انہیں کہا کہ اصلی خدا تو یہ ہے، تو عقل کے اندھے اس کی پوجا کرنے لگ گئے۔ یہ بہت بڑا شرک تھا اللہ تعالیٰ کی ذات میں، لیکن پھر بھی اللہ نے ان کے اتنے سنگین جرائم کو بخش دیا، اللہ نے معاف کر دیا، اللہ نے ان کو فرعون کے ظلم سے بھی بچایا اور فرعون کو لشکر سمیت غرق کر دیا تھا ان کی آنکھوں کے سامنے، لیکن پھر بھی یہ ناشکرے لوگ، اتنے ناشکرے لوگ، لیکن اللہ کہتے ہیں ہم نے پھر بھی انہیں معاف کر دیا۔ آیت نمبر 154 154 ان کی نافرمانیوں کا ذکر ہے، کھلم کھلا اللہ تعالیٰ نے ان کا جو یہاں پر ذکر کیا ہے کہ جو وہ نافرمانیاں کیا کرتے تھے اور اس چیز کے اوپر ان کو بالکل شرم نہیں آتی تھی۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو سزا دینے کے لیے کوہ طور کو ان کے اوپر بلند کیا، لیکن اپنے نبی موسیٰ کی دعا کے صدقے پھر ان کو ہم نے معاف کر دیا۔ اور ہفتے کے دن، یہ جو سبت کے دن کا واقعہ کہ ان کو ماہی گیری سے منع فرمایا، یعنی مچھلیاں اس دن نہیں پکڑنی، کوئی کاروبار، کوئی دھندا، کوئی بزنس نہیں کرنا ہفتے والے دن، تو بلکہ یہ دن صرف اللہ کی عبادت کے لیے مخصوص کر دیا گیا ہے، تو اس دن صرف تم نے اللہ کی بندگی کرنی ہے۔ اس واقعے کو واقعہ سبت کہتے ہیں، سبت کا مطلب ہی ہفتہ ہوتا ہے، تو سبت یعنی ہفتے کو، سیچرڈے کو کہتے ہیں۔ تو اس کے باوجود انہوں نے نافرمانی کی اللہ کے اس حکم کی بھی، اور اللہ تعالیٰ کی یہ لعنت کے مستحق ہوئے۔ آیت نمبر 155 155 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ اللہ سے پختہ وعدہ کر کے پھر توڑ دیتے ہیں،
بار بار اللہ تعالیٰ سے پختہ وعدہ کرتے ہیں اور پھر توڑ دیتے ہیں، اللہ کی آیتوں کا بھی انکار کرتے ہیں اور اللہ کے نبیوں کا بھی ناحق قتل کرنا ان کا شیوا تھا۔ اور یہودی یوں کہا کرتے کہ ہمارے دلوں پر پردے ہیں، اس لیے ہمارے دلوں کے اوپر ان کی کوئی بات نہیں اثر کرتی اور نہ ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں ہم سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ بات ایسے نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اوپر، اللہ نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی ہوئی ہے، اس لیے وہ حق قبول کرنے میں بے ہدایت ہو گئے ہیں اور یہ بے ہدایت لوگ ہیں۔ تو آیت نمبر 156 کے مطابق اور 157 کے مطابق یہودیوں کے بڑے بڑے جرائم کا یہاں پر اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، اور اس لیے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کے جرائم کا تذکرہ سورۃ البقرہ میں بھی کیا ہے، سورۃ البقرہ میں بڑی تفصیل کے ساتھ۔ اب یہودیوں کے جو شدید قسم کے جرائم ہیں ان کا مزید اللہ تعالیٰ یہاں بیان فرما رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا جن کا ذکر پہلے نہیں آیا ابھی تک، یعنی کہ ان آیتوں سے پہلے ان جرائم کا ذکر، یہودیوں کے ان جرموں کا ذکر پہلے نہیں اللہ نے کیا، اب اللہ نے کیا ہے۔ اور وہ یہ نمبر 1، حضرت مریم السلام اللہ علیہ پر بہتان ان لوگوں نے لگایا، کیونکہ جب حضرت مریم کو اللہ نے حضرت عیسیٰ کی بشارت دی تھی تو اس وقت حضرت مریم السلام اللہ علیہ کنواری تھی۔ اب ایک کنواری لڑکی کی گود میں بچہ دیکھنے سے اس کے اخلاق کے متعلق شک کا پیدا ہونا ایک طبعی امر تھا، لیکن اس شک کو دور کرنے کا بھی اللہ تعالیٰ نے کتنا بہترین انتظام فرمایا کہ یہ معصوم بچہ جس کی عمر ابھی چند گھنٹوں سے زیادہ نہیں تھی، بس یہ خود ہی بول کر لوگوں کے تمام سوالوں کے جواب دے گا، اور اللہ کے حکم سے بچہ بول اٹھا۔ سبحان اللہ! کیا بول اٹھا؟ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ یہ جب بولا ہے، یہ اتنا بڑا معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر تو یہودیوں کو حضرت مریم کی طہارت کا یقین آنا چاہیے تھا، کیونکہ یہودی پہلے سے اہل کتاب تھے اور تورات اللہ کی کتاب جو ان میں موجود تھی، اور یہ نبوت پر، وحی پر، معجزات پر ایمان رکھتے تھے، لیکن یوں یہ سب جان لینے کے بعد پھر ان کا اس تقدس مآب خاتون یعنی حضرت مریم سلام اللہ علیہ پر تہمت لگانا یہ بہتان عظیم نہیں تو اور کیا ہے۔ دوسرا بڑا جرم ان یہودیوں کا تھا جس کا یہاں پہلی بار ذکر ہو رہا ہے، کہ ان لوگوں کا یہ دعویٰ کہ ہم نے اللہ کے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا ہے۔ یہاں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جب وہ لوگ آپ کو یعنی حضرت عیسیٰ کو رسول مانتے تھے، اللہ کا رسول مانتے تھے، تو پھر قتل کیوں کیا؟ اس کے 2 جواب دیے گئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ الفاظ مذاق اڑانے کے لیے استعمال کیے گئے ہیں، کیونکہ وہ لوگ آپ کو یعنی حضرت عیسیٰ کو رسول مانتے ہی نہیں تھے، اور دوسرا یہ کہ ایسا جرم ان لوگوں نے پہلے بھی تو کیا تھا جب حضرت زکریا علیہ السلام کو اور حضرت یرمیہ علیہ السلام نے ان کی بد اخلاقیوں کی وجہ سے انہیں ٹوکا تھا، انہیں روکا تھا، تو ان لوگوں نے ان یعنی اللہ کے رسولوں کو اپنے ہاتھوں سے شہید کر دیا تھا۔ اور پھر اتنے بڑے بڑے جرم کر کے ان کے اوپر فخر کرنا، اس سے بڑی اور کیا جرم کی دلیل ہو سکتی ہے؟ اب قرآن حکیمی سے آیت مبارکہ 157 کے تحت حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم کی عظمت سے پردہ اٹھا رہا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت سے جب قرآن حکیم نے پردہ اٹھا ہی دیا ہے تو صاف الفاظ میں یہ اعلان کیا ہے کہ یہودی اپنی سازش میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ اللہ رب العزت نے ان کی ناپاک سازش کو پہلے ہی ناکام بنا دیا تھا، یعنی یہودی نہ آپ کو قتل کر سکے اور نہ آپ کو سولی چڑھا سکے۔ سلیب کے اوپر چڑھانا یعنی سولی چڑھانا۔ تمام واجب الاحترام مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہود کی ناپاک سازشوں کو ناکام کر دیا، اور اپنے برگزیدہ بندے اور جلیل القدر رسول کو توہین کرنے کا انہیں قطعاً موقع نہیں دیا، بالکل موقع نہیں اللہ نے انہوں نے دیا، اور یہی قرآن کا واضح اعلان ہے، واضح کھلا اعلان ہے۔ یہ یہاں پر یہ ساری حقیقت آشکارا ہو گئی ہے۔ آیت نمبر 158 بہت خاص ہے۔ واجب الاحترام عالمی سطح پر بھی جو لوگ زیادہ تر اس غلط فہمی کا شکار تھے کہ آپ کو یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دیا گیا ہے، ان کو سلیب دی گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس غلط فہمی کا ازالہ کیا ہے، اور قرآن حکیم نے حضرت مسیح علیہ السلام کی عظمت کا اعلان کیا، اور حضرت مسیح کے بارے جو ان کی ذات سے پھیلے ہوئے تمام نظریات کا بتلان کر کے اب خود قرآن بتاتا ہے کہ وہ کہاں گئے، اور فرمایا کہ انہیں یعنی حضرت مسیح کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اٹھا لیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کہاں اٹھا لیا؟ تو اس کا صاف جواب یہ ہے کہ آسمان پر اٹھا لیا۔ ان تمام واقعات پر انشاءاللہ تعالیٰ تفصیلی بحث ہم کریں گے سورۃ الاحزاب پارہ نمبر 22 کی روح سے، اس کی جو آیت نمبر 41 سے آیت نمبر 41 ہے جو سورۃ الاحزاب کی، وہاں پر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اس کا ذکر ہوگا انشاءاللہ۔ آیت نمبر 159 میں اللہ نے فرمایا
کہ اور کوئی ایسا نہیں ہوگا اہل کتاب سے مگر وہ مسیح پر ان کی موت سے پہلے ضرور ایمان لائے گا۔ پڑھ لیجئے یہ ترجمہ جو اس آیت کا 159 کا۔ اور وہ قیامت کے دن ان پر گواہ ہوں گے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے اوپر، یہودیوں اور عیسائیوں کے اوپر گواہ ہوں گے۔ معزز خواتین و حضرات، امام المفسرین ابن جریر اور امام ابن حیان الاندلسی اور علامہ ابی عبداللہ القرطبی اپنی تفاسیر میں اس قول کو ترجیح دیتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات پاک وفات سے پہلے زمین پر نزول فرمائیں گے، اور اس زمانے میں جتنے اہل کتاب ہوں گے وہ آپ کے اوپر ایمان لا کر دین اسلام میں داخل ہوں گے، اور ایمان لانے والے سب اہل کتاب ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابن مریم ایک عادل حاکم کی حیثیت سے تم میں ضرور اتریں گے۔ ابن مریم یعنی حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور وہ ضرور اتریں گے، اور وہ دجال اور خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب کو توڑیں گے، اور سجدہ صرف اللہ تعالیٰ کو کیا جائے گا جو پروردگار عالم ہے۔ تمام واجب الاحترام یہ حدیث ان کثیر التعداد احادیث میں سے ایک ہے جن میں آنے والے مسیح کی ولدیت، ان کی صفات اور ان کے کارہائے نمایاں کا تذکرہ موجود ہے، اور قیامت والے دن آپ کا گواہ ہونا، یعنی آپ یہودیوں اور عیسائیوں کی بدعمالیوں پر شہادت دیں گے، یہ اس بات کا مطلب ہے۔ آیت نمبر 160 میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی نافرمانیوں کی وجہ سے بہت سی حلال اور پاکیزہ چیزیں سزا کے طور پر ان پر حرام کر دی تھی۔ آیت نمبر 61 میں سود لینے سے منع فرمایا گیا ہے۔ آج فی زمانہ یہود دنیا میں سب سے بڑی سود خور قوم ہے، اور دولت جمع کرنے میں ان کا تو کوئی ثانی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سود لینے سے منع فرمایا، اور جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں۔ اس کا ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ پہلے بھی ہم نے ذکر کیا ہے، سورۃ البقرہ اور سورۃ النساء میں بھی۔ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ آیت نمبر 162 جو کہ اس رکوع نمبر 22 کی آخری آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لیکن جو پختہ ہے علم ہے، یعنی یہودی کثرت کے ساتھ آسمانی ہدایت کو عملی طور پر تو چھوڑ چکے تھے، لیکن ابھی بھی ان میں ایسے علماء موجود تھے جن کی معلومات اپنے دین کے متعلق بڑی ٹھوس تھیں، اور وہ بڑی قابلیت کے مالک تھے، جیسے عبداللہ بن سلام وغیرہ، اور یہ لوگ اپنے علم کے مطابق عمل پیرا تھے۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن حکیم ان کے پاکیزہ نفسوں کا ذکر نہ کرے؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو سب جانتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر ایسے پیارے لوگوں کا ذکر بھی ضرور فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس ایسے لوگوں کے لیے اجر عظیم ہے، بہت بڑا بدلہ ہے، بہت بڑا اللہ کے پاس اس کا صلہ ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ اس کے ساتھ ہی رکوع نمبر 22 مکمل ہوا۔ تو تمام واجب الاحترام، اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔ میرے اس چینل قرآن ہماری زندگی کو آپ سب لائک بھی کیجئے، کمنٹ بھی کیجئے، اور سبسکرائب کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔